بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کچھ خالص اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، چھوڑا جاتا ہے، سہا جاتا ہے، نیت میں کھوٹ نہیں ہوتا، تو اللہ کی طرف سے بھی صلہ ملتا ہے، بندوں کی طرف سے بھی۔ اللہ کی طرف سے ملنا لازمی ہے، بندوں کی طرف سے نہ ملے تو غم نہ کیا کریں، یہ سوچا کریں اب سارا کا سارا اللہ کی طرف سے ملے گا۔ بندے کی محنت پر اللہ سے زیادہ بہتر صلہ کوئی نہیں دے سکتا۔ کیا ہوا؟ اداس ہو، پریشان ہو، الجھنوں میں ہو، زندگی تنگ لگنے لگی ہے، کوئی اپنا نہیں رہا، سب امیدیں ٹوٹ گئی ہیں، سب نے چھوڑ دیا، اب اپنے آپ سے بھی تنگ ہونے لگے ہو، ہے نا؟ لیکن ہمت رکھو، تم اکیلے نہیں ہو، کوئی ہے جو آج بھی تمہارے ساتھ ہے، ایک طاقت جو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، چاہے ساری دنیا تمہیں چھوڑ دے، ایک ذات ایسی ہے جو تمہارے لیے تب بھی موجود ہوگی، اس کی رحمت تمہاری پوری زندگی سنوارنے کو کافی ہے۔ سنو، اللہ کی ماننے والے ڈرتے نہیں، ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا۔ کس سے ڈر رہے ہو؟ لوگوں سے، تنہا ہو جانے سے، یا مستقبل سے جس کا آنا یقینی ہی نہیں؟ طاؤس پڑھ لو، یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے تاکہ تم کم ہمت ہو جاؤ، تاکہ تم رب کی نہ مان سکو، تاکہ تم اس کی راہ پر نہ چل سکو۔ اللہ کا جو بھی حکم ماننا ہے وہ نڈر ہو کر مانو، وہ جہانوں کا رب ہے۔ کیا اپنے ماننے والوں کو یوں ہی تنہا دنیا والوں کی رحم و کرم پر چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں۔ سنو، اللہ کی ماننے والے ڈرتے نہیں، نہ کبھی پچھتاتے ہیں، اس راہ میں خسارے نہیں ہوتے۔ تنگیوں کا دور کرنے والا اللہ ہے۔ اگر آپ کا رزق تنگ ہے تو اس کو کشادہ کرنا رب کے ذمہ ہے۔ اگر آپ کا دل تنگ ہو گیا ہے تو بھی رب العالمین ہی اسے کشادہ اور نرم کر سکتا ہے۔ اگر کسی کا دل آپ کے لیے تنگ ہے تو اسے بھی رب ہی صرف آپ کے لیے کھول سکتا ہے۔ آپ کی مدد صرف اللہ کر سکتا ہے، ڈائریکٹ بھی اور وسیلے بنا کر بھی۔ آپ نے صرف اللہ سے مانگنا ہے، کیونکہ دینے والی ذات صرف رب کی ہے، اور وہ ایسا عطا کرنے والا ہے کہ اس کے سوا پھر آپ کسی کے محتاج ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے آپ نے لوگوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ان سے نہیں مانگنا، بلکہ آپ نے اپنے رب اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نے اللہ سے دعا کرنا نہیں چھوڑنا، آپ نے اللہ پر بھروسہ کرنا نہیں چھوڑنا۔ قرآن میں آتا ہے، اور اس نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی میں اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں؟ اور بے شک یہ فطری طور پر ہوتا ہے، بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ یہ اشارے خاص آپ کے لیے، اس وقت جس الجھن، پریشانی یا تھکاوٹ کا سامنا کر رہے ہیں،
یہ سب ایک بڑے مقصد کا حصہ ہیں۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں آزمائشوں میں ڈال کر ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ وہ ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم کتنے مضبوط ہیں اور کیسے وہ ہمارے حق میں سب سے بہترین پلان بنا رہا ہے۔ شاید آپ کے دل میں سوال ہو کہ کیوں میرے ساتھ، یا کب تک یہ سب چلے گا؟ لیکن یاد رکھیں، ہر رات کے بعد صبح آتی ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو سن رہا ہے، آپ کے آنسوؤں کو دیکھ رہا ہے اور آپ کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ یہ لمحہ، یہ الفاظ آپ کے لیے اللہ کا خاص اشارہ ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اپنی امیدوں کو اللہ سے جوڑیں، دعا کریں، صبر کریں اور یقین رکھیں کہ جو آپ کے حق میں بہتر ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ ہر درد سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ عشق کے اصول: جس طرح ایک ماں بچے کی پیدائش کے دوران تکلیف سے دوچار ہوتی ہے، اسی طرح ایک نئی شخصیت کو جنم دینے کے لیے تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ جس طرح ایک دن کو روشنی بکھیرنے کے لیے شدید گرمی اور حدت برداشت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح محبت بھی دکھ درد کے بغیر تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی۔ حب کسے کہتے ہیں؟ جانتے ہیں حب کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی اپنا سیاہ سے سیاہ رخ اس ڈر کے بغیر آپ کے سامنے کھول کر رکھ دے کہ آپ نہ تو اس کو دھتکاریں گے اور نہ طعنہ بازی کریں گے۔ جب کوئی بچوں کی طرح آپ کے سامنے رو لے یا پھر پاگلوں والی کوئی بات کر کے ہنس لے کہ آپ اسے جانتے ہیں اور سمجھیں گے، تو اس کا مان کبھی نہ توڑنا۔ دعا: اے اللہ، ہماری نادانیوں، گستاخیوں، نافرمانیوں اور گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، حاسدوں کے حسد اور شیطان کے شر سے بچا، دلی سکون اور اپنی محبت عطا فرما، اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔